مولانا سلمان بجنوری آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اس کا احسان ہے، اس کا فیضان ہے، بزم ہستی کو اس نے سنوارا بہت۔ اس کا احسان ہے، اس کا فیضان ہے، بزم ہستی کو اس نے سنوارا بہت۔ آج اشکوں سے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج اشکوں سے میں نے محمد لکھا اور پھر اس کو ہونٹوں سے چوما بہت۔ تیرے صدیق فاروق عثمان علی ان کا امت میں درجہ ہے اونچا بہت۔ تیرے اصحاب نے تجھ کو پرکھا بہت، تجھ کو سوچا بہت، تجھ کو چاہا بہت۔ وہ تو رحمت ہی رحمت ہے سب کے لیے، وہ ہوں اپنے قبیلے کے یا غیر ہوں، ان کے کردار عفو و کرم کے لیے فتح مکہ کا ہے ایک حوالہ بہت۔ آپ بہر عیادت گئے اس کے گھر، پھینکتی تھی جو کوڑا سرے پاک پر، کتنی بدبخت تھی کتنی خوشبخت تھی، یاد آتی ہے مجھ کو وہ بڑھیا بہت۔ آپ کو مال و زر جو بھی جب بھی ملا دوسروں ہی میں تقسیم اسے کر دیا، اور اپنے لیے ایک چٹائی بہت۔ ابھی بچہ پڑھ رہا تھا، حضور کا بستر کب یاد آتا ہے۔ آپ کو مال و زر جو بھی جب بھی ملا دوسروں ہی میں تقسیم اسے کر دیا، اور اپنے لیے ایک چٹائی بہت، بے چھنے جو کے آٹے کی ٹکیا بہت۔ وہ پیغمبر بھی تھے، وہ سپاہی بھی تھے، بانی سلطنت بھی تھے، حاکم بھی تھے، ان کا ہمتا کوئی بھی نہ مجھ کو ملا، میں نے تاریخ عالم میں ڈھونڈا بہت۔
متحد ہو نہ جائیں تیرے امتی، بن نہ جائیں کہیں ایک طاقت نئی، ہو نہ جائے تیرا دین پھر حکمراں، تیرے اعداء کو ہے آج کھٹکا بہت، لیکن ہم عہد کرتے ہیں سید ولد عالم شفیع الامم، نازش بزم عالم جمیل الشیم، تیرے رستے کو ہرگز نہ چھوڑیں گے ہم انشاءاللہ۔ سید ولد آدم شفیع الامم، نازش بزم عالم جمیل الشیم، تیرے رستے کو ہرگز نہ چھوڑیں گے ہم، چاہے ہم کو ستائے یہ دنیا بہت، تیری سنت کو ہرگز نہ چھوڑیں گے ہم، چاہے ہم کو ستائے یہ دنیا بہت۔ ہم تو سرسبز و شاداب وہ پیڑ ہیں جن کو ابر رسالت نے سینچا بہت، آج بھی ہم ہیں اپنی جڑوں پر کھڑے، زور آندھی نے یوں تو لگایا بہت۔ نور توحید، نور کتاب مبین، نور سنت ہم ہی تو یہاں لائے ہیں، نور توحید، نور کتاب مبین، نور سنت ہم ہی تو یہاں لائے ہیں۔ مان احسا ہمارا ہمارے وطن، ہم سے پہلے یہاں تھا اندھیرا بہت۔ میرے جتنے بھی ہیں اہل خانہ جہاں، سب کے چہروں سے ہے نور ایمان عیاں، آفتاب رسالت تیرا شکریہ، میرے گھر میں ہے تیرا اجالا بہت۔ تو درودوں میں ہے، تو سلاموں میں ہے، تو اذانوں میں ہے، تو نمازوں میں ہے، سارے عالم میں پھیلی ہے خوشبو تیری، سارے جگ میں تیرے نام لیوا بہت، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ آج کی گفتگو کا موضوع کیا ہے۔ کل کی گزارشات تھیں اللہ رب العزت کی محبت کے سلسلے میں، اور یہ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے بعد جس ذات گرامی کی محبت ہمارے لیے فرض ہے وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں بات کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ منہ اور مسور کی دال، ہماری کیا حیثیت ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے بارے میں بات کریں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کریں، کیا بات ہوئی آخر؟ یہ کیا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہماری ناپاک زبانوں کو یہ موقع دیتے ہیں، یہ توفیق دیتے ہیں کہ ہم یہ بات کریں۔ ورنہ ایک بات تو یہ کہ ہماری زبانیں ناپاک ہیں، ہمارے ذہن و دماغ گناہوں کی آماجگاہ ہیں، ہمارے جسم گناہوں سے لت پت ہیں، تو یہ پاکیزہ تذکرے کرنے کی ہماری ہمت کیا، ہمارا منہ نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہم یہ تو بتا ہی نہیں سکتے کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اگر ہم کسی طرح سے یہ جسارت کر بھی لیں کہ تذکرہ کریں تو بتائیں کیسے، کیا بتائیں، کوئی لفظوں میں کیسے بتائے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد اگر ان کا تذکرہ نہ کریں تو پھر کیا کریں؟ آخر کس کا کریں؟ کرنا ہی پڑے گا۔ تو ہم کرتے ہیں اس طریقے پر جس سے یہ سمجھ میں آئے کہ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عقیدت کا اظہار تو بہت آسان ہے۔ آسان اس لیے ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عقیدت آخری درجے پر ہے۔ کوئی بھی آدمی ہو
کسی بھی مسلک و مشرب کا ماننے والا ہو، حضور علیہ السلام سے اس کی جو محبت ہے، ہم تو ایسے ہی سمجھتے ہیں، چاہے دوسرے ہمیں سمجھیں یا نہ سمجھیں، مگر ہم تو سب کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ سب کے دل میں حضور کی محبت ہے۔ تو جب محبت دل کے اندر ہے تو محبت کا اور عقیدت کا اظہار کرنا کیا مشکل ہے؟ چنانچہ اظہار کرتے ہیں لوگ، اور صحیح طریقے سے بھی کرتے ہیں، غلط طریقے سے بھی کرتے ہیں۔ یہ آپ دیکھتے ہی ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ، حضور علیہ السلام کی محبت میں یا محبت کے اظہار میں حضور کی سنت کا ڈٹ کے جنازہ نکال رہے ہیں، اور ہے محبت، عجیب مصیبت ہے، یعنی محبت ہی میں کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کے طریقے سے بالکل ہٹ کے کرتے ہیں، مگر کرتے ہیں محبت کا اظہار۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرنا تو کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اچھا، پھر حضور علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو بیان بھی اگر کوئی کرے تو حضور کی شان کو کیا بڑھا دے گا؟ وہ حضور علیہ السلام کی شان کو اللہ تعالیٰ بڑھا چکے ہیں، جتنا بڑھانا تھا بڑھا چکے ہیں، اس سے آگے کچھ سوچا ہی نہیں جا سکتا۔ قرآن کریم میں سند ہے، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ جو آیت ہے، چھوٹی سی آیت، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اونچا کر دیا۔ سوچنے کی اصل جو بات ہے، اس میں سمجھنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیت کس زمانے میں نازل ہوئی ہے، ذرا دیکھیں آپ۔ یہ مکے کے زمانے کی آیت ہے، مکی صورت ہے۔ مکہ مکرمہ میں جس ماحول میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکے والے دنیا کا سب سے کمزور آدمی سمجھ رہے تھے، کمزوری تو سمجھ رہے تھے، جبھی تو آپ کو ستاتے تھے۔ یہ تو ان کو معلوم تھا کہ یہ بڑے اچھے آدمی ہیں، یہ تو ان کو پہلے سے معلوم تھا کہ یہ بڑے خاندان کے آدمی ہیں، یہ ان کو معلوم تھا کہ بڑے اچھے کردار کے آدمی ہیں۔ حضور علیہ السلام کے جو انسانی کمالات نبوت سے پہلے ظاہر تھے وہ سارے کے سارے مکے والوں کو معلوم تھے، لیکن حضور کو پھر ستانے کی ہمت کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ وہ آپ کو ایک معمولی طاقت کا آدمی سمجھتے تھے، وہ کمزور سمجھتے تھے آپ کو۔ کمزور سمجھنے کی انتہا یہ تھی کہ مکے کی ایک بڑھیا یہ ہمت کر سکتی تھی کہ آپ کے راستے میں کانٹے ڈال دے یا آپ کے سر پہ کوڑا ڈال دے، اور کچھ اوباش یہ ہمت بھی کر سکتے تھے کہ آپ کی گردن پہ اونٹ کی اوڑھڑی رکھ دیں۔ یہ کمزور سمجھنے کی تو بات ہوئی نا۔ جس آدمی کے بارے میں یہ سمجھیں گے کہ اس کا کوئی مددگار نہیں آ سکتا، اسی کے ساتھ تو یہ معاملہ کریں گے۔ اور پھر انتہا یہ ہوئی کہ انہوں نے آپ کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ ان کا نام و نشان ہی مٹ جائے گا۔ اس وقت تو یہ کمزور ہے ہی، کچھ دنوں کے بعد ان کی نسل ختم ہو جائے گی۔ بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں ہے، ان کی نسل چلنے والی نہیں ہے۔ تو ایسے ماحول میں جہاں پر آپ کو گویا دنیا کا سب سے کمزور انسان سمجھا گیا، اس ماحول میں اللہ رب العزت نے اعلان کیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، یقین دلا دیا، اطمینان دلا دیا، وعدہ کر لیا، ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا، آپ کا نام اونچا کر دیا۔ مکے کے اندر کے ماحول کو اگر آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، اس وقت حضور علیہ السلام کے نام کے ساتھ 1400 برس کی ایک عظیم تاریخ لگی ہوئی ہے۔ اس تاریخ میں حضور کا نام ساری دنیا نے جانا ہے۔ حضور علیہ السلام سے
عقیدت کا اظہار ساری دنیا نے کیا ہے. 2 لاکھ سے زیادہ کتابیں حضور کی سیرت پہ لکھی گئی ہیں. آپ اندازہ کریں تو اس وقت تو عظمت کی ایک لمبی تاریخ ہے، مگر آپ 1400 برس پہلے کے اس ماحول میں جا کر سوچیں جہاں مکے کے سردار اور مکے کے بڑے لوگ جو ہیں وہ ابو جہل ہیں، ابو لہب ہیں، وہ ابی بن خلف ہیں، وہ امیہ ہیں، وہ ولید ہیں، وہ عتبہ ہیں، وہ شیبہ ہیں، وہ سارے حضور کے دشمن، وہ بڑے آدمی ہیں اور حضور علیہ السلام ایک کمزور آدمی کی وہاں حیثیت رکھتے ہیں. اس ماحول میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. یہ بات اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے؟ یہ بات کہنے کی طاقت اللہ کے علاوہ کسی میں ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ اس وقت تو یہ بات عقل کے خلاف ہے. جس ماحول میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے اس ماحول میں یہ بات بالکل ظاہری اسباب کے خلاف ہے. جس آدمی کا نام و نشان مٹانے کو پوری طاقت لگی ہوئی ہے اور طاقتور لوگ لگے ہوئے ہیں اور مددگار اس کے بہت کمزور ہیں، جس آدمی کا نام و نشان چلنے کے کوئی ظاہری اسباب نظر نہیں آ رہے، اس سے یہ کہا جا رہا ہے ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کے نام کو اونچا کر دیا، تو ہے نا بالکل ظاہری اسباب کے خلاف. اللہ نے طے کر دیا آپ کے نام کو ہم بلند کریں گے. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ ہے کہ آج کی دنیا میں کسی بھی مذہب کے ماننے والے آدمی سے اگر آپ سوال کریں کہ تم جس مذہب کو مانتے ہو مانتے رہو لیکن تاریخ کی روشنی میں بتاؤ، عقیدت نہیں، عقیدت تمہیں ہے یا نہیں ہمیں نہیں معلوم، عقیدت کو بھی چھوڑو، حقیقت کی روشنی میں بتاؤ. تم نے اگر تاریخ کو پڑھا ہے تو تم بتاؤ کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا آدمی کون ہے. کسی بھی مذہب کے آدمی سے پوچھ لیں، بلا تکلف پوچھ لیں. آپ یہ پوچھ لیں کہ یہ بتاؤ کہ دنیا کا سب سے مشہور انسان کون ہے. آپ یہ پوچھیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ عزت کے ساتھ کس انسان کا نام لیا جاتا ہے. ساری باتوں کا ایک جواب ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمانوں کو تو عقیدہ سے چلو، لیکن مسلمانوں کے علاوہ آپ دوسروں سے پوچھیں، غیر مسلموں سے پوچھیں، ہندوؤں سے پوچھیں، عیسائیوں سے پوچھیں، کیا شعر ہے فراق نے کہا تھا غالباً، معلوم ہے کچھ تم کو محمد کا مقام وہ امت اسلام میں محدود نہیں. فراق ہندو تھے، کنور مہندر سنگھ بیدی صاحب سکھ تھے. انہوں نے کہا عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. اپنی عقیدت کا اظہار کیا. اور جانے کیا کیا کس کس نے کہا ہے. ہزاروں کتابیں ہیں جو دوسروں نے لکھی ہیں حضور علیہ السلام کے بارے میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام کو بلند کر دیا ہے اور یہ بات کانوں سے سننے کی اور آنکھوں سے دیکھنے کی ہے، زبردستی بنوانے کی نہیں ہے. کہ آج دنیا کے اندر 24 گھنٹے اللہ کے نام کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز بلند ہوتی رہتی ہے، 24 گھنٹے ہوتی ہے. اس لیے کہ سورج کا نظام اللہ نے دنیا میں ایسا رکھا ہے، ایک ساتھ نہیں نکلتا، یوں آگے چلتا چلا جاتا ہے واپس ہو جاتا ہے. تو دنیا کے اندر ہر وقت کہیں نہ کہیں اذان کا وقت ہوتا رہتا ہے. لہذا دنیا یہ زمین کسی بھی وقت اذان کی آواز سے خالی نہیں ہوتی اور اذان میں اللہ کے نام کے ساتھ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند ہوتا رہتا ہے. جب عظمت کا یہ عالم ہے تو بالکل ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، کوئی بولنے والا، کوئی لکھنے والا، کوئی نعت کہنے والا، کوئی تعریف کرنے والا، کوئی بیان کرنے والا، بڑے سے بڑا کتنا ہی بڑا لسان ہو، کتنا ہی بڑا خطیب ہو،
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو بڑھا تو سکتا ہی نہیں، حق بھی ادا نہیں کر سکتا۔ سارے ذخیرے کو چھوڑیں، مجھے تو تعجب ہوتا ہے مرزا غالب پر۔ غالب آپ جانتے ہیں اردو شاعری کا تو سب سے بڑا نام ہے، اس نے، اور ویسے بڑا آزاد آدمی ہے، ویسے بڑا انتہائی ذہین ترین انسان ہے، اس نے فارسی میں اپنی شاعری میں کہا غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتے کا ذات پاک مرتبہ دانے محمدت۔ غالب حضور کی تعریف ہم اللہ کے اوپر چھوڑتے ہیں اس لیے کہ وہی ایک ذات ہے جو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مرتبے کو جانتی ہے۔ یعنی غالب یہ گویا عاجز ہونے کا اقرار کر رہا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نہیں جانتے، ہم تو اللہ کے اوپر چھوڑتے ہیں بس حضور کی تعریف کو۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام کے مقام کو بیان کرنا تو بڑا مشکل، اور عقیدت کا اظہار کرنا بڑا آسان۔ میں دو باتیں ایک ساتھ کہہ رہا ہوں، اظہار عقیدت بہت آسان ہے، ہمارے جو سوچنے کی بات ہے اصل وہ یہ ہے کہ اظہار عقیدت بھی کافی نہیں ہے، مقام کو بیان کرنا بھی کافی نہیں ہے، غور اس بات پر کرنا چاہیے کہ ہمارے اوپر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حق کیا ہیں۔ اصل موضوع یہ ہے، عام طور سے اس پہ بات نہیں ہوتی، سیرت کے جلسوں میں عموماً بات ہوتی ہے، حضور کی شان کو بیان کیا جاتا ہے، حضور سے عقیدت کا اظہار کیا جاتا ہے، یقیناً وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو ہمارے کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے اوپر حق کیا ہے، تبھی تو بات بنے گی، تبھی تو اپنے حصے کا کام ہم کر سکیں گے۔ ہر ایک کے حق ہیں، کچھ اللہ میاں کے حق ہیں جن کو ہم نے بلا رکھا ہے، ان پر تھوڑی بہت بات کل ہو پائی، اللہ کے حق میں بھی کون بات کرے، اور پھر وہ ہم جیسا ناقص العلم آدمی بات کرے تو کیا بات کرے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق پر تو باقاعدہ علماء نے موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں، بہت مشہور کتاب ہے قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج کل کے زمانے میں بکثرت اس پر لکھا جا رہا ہے کہ اس امت پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کیا کیا حق ہیں۔ جتنے علماء نے لکھ رکھے ہیں سارے بیان کرنا تو مشکل ہے، لیکن دو چار پر ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلا حق ہے الایمان بہ، آپ پر ایمان لانا۔ ظاہر بات ہے کہ آپ پر ایمان لانے والا جو حق ہے، جیسا کیسا بھی ہر مسلمان نے کر ہی رکھا ہے، مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں، جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا ہو، آپ پر ایمان رکھتا ہو، تو اس پر زیادہ تفصیلی کلام کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا حق جو عام طور پر حضرات علماء بڑی وضاحت سے بیان کرتے ہیں وہ ہے محبت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کی محبت۔ یہ بھی اللہ کے نبی کا بڑا حق ہے، اور اگرچہ بڑی حد تک یہ حق ہم نے چاہے خود نہ ادا کر رکھا ہو، مگر اللہ تعالی نے ہمارے دلوں میں ڈال رکھا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا جہاں تک تعلق ہے، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا اس میں، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے یہ انتظام کیا کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت ڈال دی ہے۔ مگر اس کو شعوری طور پر سمجھنا چاہیے، یہ ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ حضور علیہ السلام کی محبت ہمارے دل میں صحیح طور پر پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی، اور کس درجے کی پائی جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے باقاعدہ اس کی ڈگری بتائی ہے
کہ کس درجے کی ہونی چاہیے، بس اس درجے کی ہونی چاہیے جس کا درجہ آپ کا ہے، اللہ کے بعد آپ کا درجہ، لہذا اللہ کے بعد آپ ہی کی محبت۔ ماں باپ کا درجہ بعد میں، اپنا درجہ بعد میں، اولاد کا درجہ بعد میں، دنیا کے سارے انسانوں کا درجہ بعد میں، لہذا سب کی محبت بعد میں۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی کامل الایمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں میری محبت اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے اور اپنی ذات سے زیادہ نہ ہو، اور تمام لوگوں سے۔ اپنی ذات کی بات کہی آپ نے۔ اچھا، یہ بات آپ سمجھ لیں کہ ہر آدمی کو اپنے آپ سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، جانتے ہیں نا یہ بات؟ ہر آدمی کو اپنے آپ سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اچھی طرح یاد رکھیے گا۔ باقی سب کی محبت جو ہے وہ بعد میں ہوتی ہے، ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، وہ سب بعد میں ہے، پہلے اپنے آپ سے محبت ہوتی ہے۔ ماں باپ اگر آدمی کو تکلیف پہنچ جائے ماں باپ سے تو وہ ان کو چھوڑتا ہے، اچھا ہی غلط جو بھی ہو۔ اولاد سے تکلیف پہنچے تو اس کو بھی چھوڑتا ہے، کیوں چھوڑتا ہے؟ مجھے تکلیف پہنچی اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں، تو میں اصل ہوں اپنے لیے، ہر آدمی اپنے لیے اصل ہے۔ ماں باپ کی محبت اس لیے کہ میرے ماں باپ، اولاد کی محبت اس لیے کہ میری اولاد، بیوی کی محبت اس لیے کہ میری بیوی۔ تو اپنی محبت ہر آدمی کو سب سے زیادہ ہے۔ اب حضور کا ارشاد سنیں کہ حضور یہ فرماتے ہیں کہ اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام جو کچھ سنتے تھے وہ تو صرف سننے کے لیے نہیں سنا کرتے تھے۔ جب انہوں نے یہ جملہ سنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ کی محبت میں اپنے دل میں سب سے زیادہ پاتا ہوں، مگر اپنی ذات کی بات الگ ہے۔ اب آپ یہ نہ سوچیں کہ حضرت عمر کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں تھا، بلکہ قصہ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس نہیں تھا، اس وقت تک یہ احساس نہیں تھا کہ میرے دل میں حضور کی محبت کتنی ہے۔ جب انہوں نے اپنی بات سچائی کے ساتھ کہی، جو سمجھتے تھے وہ کہ یا رسول اللہ، اپنی ذات کے علاوہ مجھے آپ سب سے زیادہ محبوب ہیں، آپ نے فرمایا ایسے کام نہیں چلے گا، اپنی ذات سے زیادہ محبت چاہیے۔ اب جو ان کو، اب سوچیں آپ، ہمارے نقش بندی مشائخ کہتے ہیں کہ توجہ پڑ گئی، سامنے تو بیٹھے تھے اور توجہ تو دور سے بھی ہو سکتی تھی۔ اب جو انہوں نے اپنے دل پہ نظر ڈالی تو سمجھ میں آیا کہ میں غلط سمجھ رہا تھا۔ فوراً کہنے لگے، یا رسول اللہ، اس وقت آپ مجھے میری ذات سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ آپ نے فرمایا، الآن یا عمر، اب ہوا ہے ایمان پورا۔ تو حضور علیہ السلام نے باقاعدہ اپنی محبت کا معیار بتایا۔ حضور علیہ السلام سے محبت کرنا یہ کوئی مشکل کام نہیں، یہ بھی مشکل نہیں ہے، محبت کرنا بالکل مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ محبت، اگر میں تو یہ کہتا ہوں محبت نہ کرنا مشکل ہے۔ حضور علیہ السلام سے محبت کرنا تو آسان ہے، محبت نہ کرنا مشکل ہے، اس لیے کہ محبت جن جن بنیادوں پر آدمی کرتا ہے ساری چیزیں حضور کے اندر موجود ہیں، تو آگے پھر محبت نہ کرے تو کیا کرے آدمی؟ حد یہ ہے، سارے کمالات موجود ہیں دنیا میں، جو کمال کسی آدمی کو دیا گیا آپ اٹھا کر دیکھیں تاریخ، ہم حقیقت میں حقیقت سے نہیں ہٹیں گے۔ جو سچائی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے زیادہ ذہین انسان، عبقری جنیت انسان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی تاریخ کا سب سے بہادر انسان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہادری کا عالم دیکھیں، بڑے بڑے بہادروں نے میدان سر کیے ہیں، لیکن بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے بادشاہ جو مرتے میدان تھے،
صرف اسی وقت تک میدان میں رہتے تھے جب تک سارا لشکر ان کے ساتھ تھا. اگر ان کا لشکر ہٹ گیا تو بادشاہ اور جرنیل بھی بھاگے ہیں میدانوں سے, بڑے بڑے بہادر بھاگے ہیں. اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے جو غزوہ حنین کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اچانک کفار کا حملہ خلاف توقع ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کا مجمع جو منتشر ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس حال میں تھے کہ 5-6 صحابہ کل آپ کے پاس رہ گئے تھے. اس وقت میں آپ نے دشمن کا لشکر سامنے ہے, اپنا لشکر ساتھ نہیں ہے, منتشر ہو گیا ہے, اور آپ نے کھڑے ہو کر اعلان کیا نبی گلا تجب الگ عبد المطلب, اعلان کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ میں یہاں کھڑا ہوں, میں ہوں محمد, میں ہوں نبی, جھوٹ نہیں ہے, میں عبد المطلب کی اولاد ہوں. یہ بہادری کون کر سکتا ہے؟ تو دنیا کے سب سے بہادر انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا کی تاریخ کے سب سے زیادہ علم والے انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا کی تاریخ کے سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا کے سب سے مشہور انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا پر سب سے زیادہ اپنی شخصیت کا اثر ڈالنے والے انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا کے سب سے زیادہ انصاف کرنے والے انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کس کمال کو, جس کمال کو کہ آپ دنیا میں پائیں کہیں, اس کا چوٹی کا مقام جو سب سے اونچا ہو, وہاں آپ کو ایک ہی نام ملے گا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تک کہ حد کر دی اللہ تعالیٰ نے بھی کہ دنیا کے سب سے خوبصورت انسان تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عجیب بات ہے, یعنی اگر اللہ تعالیٰ حضور کو سب سے خوبصورت نہ بناتے تو بھی حضور کے کمالات تو باقی تھے ہی اپنی جگہ, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا کہ حضور علیہ السلام کو ہر اعتبار سے سب سے اوپر کرتے ہیں. تو دنیا کے سب سے خوبصورت انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے ہم اپنے احباب سے کہا کرتے ہیں, جو لوگ صحیح داڑھی نہیں رکھتے ان سے کہا کرتے ہیں, خاص طور سے جوانوں کو بڑا ڈر لگتا ہے داڑھی رکھنے میں, بہت سے جوانوں کو, کہ شادی سے پہلے تو یہ ڈر لگتا ہے کہ رشتہ نہیں ہوگا, شادی نہیں ہوگی, اور شادی کے بعد یہ ڈر لگتا ہے کہ بیوی بوڑھا سمجھے گی. کیا خیال ہے, یا اچھے نہیں لگیں گے؟ ساری باتیں غلط ہیں, اور غلط ہونے کی صاف دلیل ہے کہ دنیا کے سب سے خوبصورت انسان حضور علیہ السلام ہے. یہ پکی بات ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تو بخاری شریف میں وہ یہ فرماتی ہیں, عجیب بات ان کے ذہن میں آئی, انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو جن عورتوں نے دیکھا تھا, قرآن بیان کرتا ہے کہ ان کے حسن کو دیکھ کر عقل خراب ہو گئی ان کی. قرآن یہ کہتا ہے کہ جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان عورتوں کے سامنے جن کو اس نے دعوت دی تھی اور سب کے ہاتھوں میں چھریاں اور پھل دے دیے تھے, اور ان کو اچانک بلا دیا, تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن, جب ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو حیرت میں پڑ گئی اور اس حیرت کے عالم میں اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا. اور قرآن کے الفاظ سے محسوس ہوتا ہے کہ کئی جگہ سے کاٹ لیا, یعنی چھری چلاتی رہی اور دیکھتی رہی, عقل وہاں چلی گئی. وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ, کہنے لگی اللہ کی قسم یہ کوئی انسان نہیں ہے, یہ تو فرشتہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا تو اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. اللہ کی قسم اگر میرے یوسف کو دیکھا ہوتا تو اپنے دلوں پہ چھری چلا لیتی. ایسے خوبصورت تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام. تو اب آپ غور کریں کہ دنیا کے سب سے خوبصورت انسان کے چہرے پر داڑھی تھی. اس کا مطلب یہ ہوگا دنیا چاہے جو کہے خوبصورتی کا معیار داڑھی رکھنا ہوگا, منڈانا نہیں ہو سکتا. لکھ لے دنیا اس بات کو, اس معیار کو دنیا بدل ہی نہیں سکتی.
خوبصورتی کا جو معیار ہے وہ داڑھی رکھنا ہوگا، داڑھی ختم کرنا نہیں ہو سکتا. اب جسے جو غلط فہمی ہو وہ کرتا رہے، لیکن حضور علیہ السلام کی محبت اگر ہے تو اس پہ آنا پڑے گا. تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ حضور علیہ السلام کا حق ہے محبت. یہ بھی آسان ہے، اس لیے کہ انسان اگر حضور سے ہی محبت نہ کرے تو آخر کرے گا کس سے دماغ خراب ہوا ہے اس کا. اگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں محبت کرے گا تو کس سے کرے گا بھائی؟ پھر کاہے کے لیے کسی سے محبت کرے گا؟ تو حضور سے محبت کرنا یہ آپ کا حق ہے، اور یہ حق بھی ہمارے لیے نسبتاً آسان ہے. ہم آہستہ آہستہ اگلی طرف چلتے ہیں. تیسرے نمبر پر جو خاص طور سے علماء نے لکھا، اور علماء اپنی طرف سے تھوڑی لکھتے ہیں، اللہ نے بتایا اور اللہ کے رسول نے بتایا، وہ حق ہے اتباعہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا. یہاں آ کے پانی بنتا ہے. محبت سے تو خوب جھومتا ہے مسلمان. حضور کے کمالات کو بیان کرو تو خوب جھومتا ہے. محبت کی بات کرو تو ذرا اور سر اٹھا کے سنتا ہے، اس لیے کہ انہیں یقین ہے کہ اس بارے میں یہ نمبر مجھے کم نہیں ملیں گے. اطمینان ہے. محبت کا امتحان ہوگا تو میں کسی سے پیچھے نہیں رہوں گا. جان قربان کرنے کی بات آئے گی تو جان قربان کر دوں گا، تیار ہے. تو محبت والی بات میں تو کوئی مسئلہ نہیں آتا. مسئلہ آتا ہے اتباع والے مسئلے میں. جبکہ واقعہ یہ ہے، عقلی اصول ہے بالکل. لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر محبت سچی ہوگی تو اطاعت بھی ہوگی. کیا شعر ہے؟ دو شعر ہیں عربی کے یہ. ہاں، تعقل الہ وانت تظہر حبہ، هذا لعمری فی الخیال بدیع، لو کان حبک صادقا لاطعتہ، ان المحب لمن یحب یطیع. تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اور اللہ سے محبت کا اظہار کرتے ہو. ہمارے خیال میں یہ بات بالکل عجیب ہے. شاید کہتا ہے اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم اللہ کی اطاعت کرتے. محبت کرنے والا اپنے محبوب کی بات مانا کرتا ہے. محبت کرنے والا تو اگر واقعی سچی محبت ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا محبت حضور کی جو ہے مسلمان کے دل میں، اسے ہم جھوٹا بھی نہیں کہہ سکتے. پھر اتباع کی طرف کیوں نہیں جاتی وہ محبت؟ ایک مسلمان کے دل میں محبت بھی ہے اور اس کے بعد وہ حضور کے طریقے پر نہیں چلتا. آخر ہے کیا چاہیے؟ مجنو کو لیلا سے محبت تھی تو مجنو بن گیا، یعنی پاگل کہا جانے لگا. محبت کا ایسا اظہار ہوا کہ اس کو پاگل کہا جاتا ہے. سب سے عجیب قصہ اس کا سنیں. یہ کہتے ہیں کہ دور صحابہ کا آدمی تھا. کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہو گئے، لیکن انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر کے خلافت ان کے حوالے کر دی 6 مہینے کے بعد. تو ایک دن یہ مجنون جو تھا، قیس نام تھا اس کا، یہ مل گیا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو. اسی زمانے میں کچھ بات کرنے لگا ہوگا تو حضرت حسن نے فرمایا کہ بھائی ہم نے تو خلافت حضرت معاویہ کے حوالے کر دی ہے، ان کے اندر اس کی صلاحیت ہے، خلافت انہی کو سجتی ہے، حکومت انہی کو سجتی ہے. ذرا سمجھیے گا بات کو، بہت دلچسپ بات ہے. مجنو سے کہا حضرت حسن نے کہ میں نے خلافت حضرت معاویہ کے حوالے کر دی ہے، حکومت تو انہی کو سجتی ہے. کہنے لگا نہیں حضور، حکومت تو لینا کو سجتی ہے نا پاگل پن. حضرت حسن کہہ رہے ہیں نواسہ رسول، اور اس کے بارے میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں آپ جو ہے اس کے مقابلے میں لیلا کو کھڑا کر رہے ہیں الیکشن میں. عجیب بات ہے. تو کیا مسلمان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اتنی بھی نہیں ہے جتنی مجنو کو لیلا کی تھی؟ سوال یہ ہے. اس سے تو زیادہ ہی ہونی چاہیے نا. اور جب ہے تو پھر اتباع میں کیا دشواری ہے؟ تو یہ بہت بڑا حق ہے اتباع.
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا حوالہ دے کے اتباع کا حکم دیا. قل آپ کہہ دیں ان سے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی محبت کو ابھار رہے ہیں، جھنجھوڑ رہے ہیں. تمہیں اگر اللہ سے محبت ہے تو میرے طریقے پر چلو. حضور سے کہلایا جا رہا ہے کہ آپ کہیے میرے طریقے پر چلو. فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا، اس لیے کہ اللہ کو حضور سے محبت ہے. جو ان کے طریقے پر نظر آئے گا اللہ کو تو اللہ تعالیٰ کو بھی اچھا لگنے لگے گا. یہ سیدھا اصول ہے بالکل کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کو محبت ہے تو جو ان کے طریقے پر نظر آئے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ کو اچھا لگے گا، اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمائے گا. یہ جو اتباع والا مسئلہ ہے اس کے سلسلے میں ذرا سی ہم وضاحت کرنا چاہتے ہیں. اتباع کے معنی حضور کی سنت پہ چلنا. سنت پہ چلنے کا جب معاملہ آتا ہے تو عام طور سے مسلمانوں کے ذہن میں سنت پہ عمل کرنے کا محدود مفہوم ہوتا ہے. کیا مفہوم ہے وہ؟ مثلا ہمارے ماحول میں اگر کوئی آدمی داڑھی رکھ لے، کرتا پاجامہ پہن لے، ٹوپی پہن لے اور اگر پگڑی پہن لے تو کیا ہی کہہ لیں، پھر تو اسے بہت بڑا سنت پہ چلنے والا سمجھا جاتا ہے. اللہ معاف کرے، ہماری نیتوں کو ٹھیک کرے. ہمیں تو ڈر لگتا ہے پگڑی کے سلسلے میں بھی. ایک بزرگ سے میں نے کہا دعا لینے کے لیے تو انہوں نے بڑی شاندار دعا دی، بہت مزہ آیا اور مزہ اب بھی لیتا ہوں اس کا جب یاد آئے. انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ سنت کے اتباع کی توفیق دے بنیت اتباع. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سنت کا اتباع تو ہو رہا ہے مگر نیت اتباع کی نہیں ہے. پگڑی باندھ لی، نیت حضور کی سنت پہ چلنے کی نہیں ہے بلکہ اپنی بزرگی دکھانے کی ہے. مصیبت ہو گئی. عجیب دعا دی انہوں نے. یہ ان کی علم کی گہرائی کی بات، بڑے عالم کو ہے بلکہ انہوں نے دعا دی، مزہ آ گیا. اللہ سنت کے اتباع کی توفیق دے بنیت اتباع، اتباع ہی کی نیت سے. یہ اصل بات ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کسی نے لباس سنت کے مطابق کر لیا، چہرہ سنت کے مطابق کر لیا اور کچھ نماز تھوڑی بہت سنت کے مطابق پڑھنے لگا اور صاحب وہ کھانا وانا سنت کے مطابق کھانے لگا، کچھ چلنے پھرنے میں اور تھوڑا سا اور کچھ معاملات میں جو ہمارے یہاں ہیں چند باتیں، وہ اگر کوئی آدمی کرنے لگا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں آدمی بہت سنت پہ چلنے والا ہے. یہی تو کہا جاتا ہے، یہی سمجھا جاتا ہے. بیچ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم لوگ یہ سوچنے میں حق بجانب بھی ہیں اس لیے کہ ہمارے ماحول میں اتنا کرنے والے بھی کم ہیں. جتنی میں کہہ رہا ہوں بات اتنا ہی کرنے والے بھی کم ہیں تو ہمیں غنیمت لگتا ہے کہ چلو کم سے کم اتنا تو کر رکھا ہے. لیکن آپ غور کریں امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں ایک عجیب مضمون لکھا ہے. ہمارے حضرت نے اس کو نقل کیا ہے. ہم تھے اس مجلس میں جس میں حضرت نے بیان فرمایا. معارف السلوک حضرت کی کتاب ہے، اس میں پڑھ سکتے ہیں. حوالہ اس لیے بھی دیا ہے کہ سارا مضمون بیان نہیں ہو سکے گا، سارا وہیں دیکھنا پڑے گا، تھوڑا سا حصہ بیان ہوگا. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام کی سنت کا اتباع اس کا مفہوم بہت وسیع ہے اور اس کے 7 درجے ہیں. 7 درجے ہم بیان نہیں کریں گے، بے فکر رہے ہیں، وقت جو ہے کم ہوتا جا رہا ہے. سارے بیان کرنے والے بھی نہیں ہیں. عقید کے جو 4 ہیں وہ خالص تصوف کی اصطلاحات ہیں، وہ عام آدمی کو نہ سمجھائی جا سکتی ہیں نہ ہمارے لیے بیان کرنا آسان. شروع کے 3 پر بات کریں. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سنت کے اتباع کا پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ اپنے سارے ظاہری اعمال کو سنت کے مطابق بنا لیں.
چھوٹا سا جملہ ہے، سارے ظاہری اعمال، مگر ساری باتیں آ گئی، ساری زندگی آ گئی۔ چہرہ بھی سنت کے مطابق ہو، لباس بھی سنت کے مطابق ہو، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، بولنا چالنا سب سنت کے مطابق ہو، نمازیں سنت کے مطابق ہو، روزہ سنت کے مطابق ہو، حج اور زکات سنت کے مطابق ادا کی جائے، کاروبار سنت کے مطابق ہو، گھر والوں کے ساتھ سلوک سنت کے مطابق ہو، پڑوسیوں سے معاملہ سنت کے مطابق ہو، اپنے تجارت کے پارٹنر کے ساتھ معاملہ سنت کے مطابق ہو، مہمان کے ساتھ معاملہ سنت کے مطابق ہو، خود مہمان بنے تو میزبان کے ساتھ معاملہ سنت کے مطابق ہو، اور صاحب اجازت ہو تو کہا جائے کہ شادی بیاہ سنت کے مطابق ہو۔ سب تو ظاہری اعمال ہی ہے، کیا خیال ہے؟ سب ظاہری اعمال ہے، یہ سب سنت کے مطابق ہو۔ اور یاد ہوگا آپ کو میں نے ایک دن سنایا تھا کہ جب آدمی اپنے آپ کو سنت کے رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا مزاج پھر یہ ہوتا ہے جو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا تھا کہ میں تیز بھی بول سکتا ہوں مگر ٹھہر کر بولنے کی عادت مجاہدہ کر کے ڈالی ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر کر بولتے تھے، تو اپنی عادتوں کو بھی سنت کے تابع کرتے ہیں۔ تو عجیب بات کہی کہ سارے ظاہری اعمال سنت کے تابع کرو، اور یہ ایک درجہ ہوا، ابھی یہ پہلا درجہ ہوا۔ اس کے بعد اس پر چاہے جتنی گفتگو کر لیں آپ، اس میں ساری تفصیلات آئیں گی۔ یہاں میں عرض کر دوں کہ ہم سب یہ مزاج بنائیں کہ خاص طور پر جو دینی کام ہے ان کو سنت کے بالکل تابع رکھیں، اور مسلمان کا تو ہر کام دینی ہی ہوتا ہے، سب کچھ دینی ہے مسلمان کا، لیکن جن چیزوں کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی طریقہ چلا آ رہا ہے اس طریقے سے ہمیں ہٹنا نہیں چاہیے۔ مثلا نماز ہم پڑھتے ہیں سنت کے مطابق پڑھنی چاہیے۔ مثال جو مجھے دینی تھی اصل میں وہ دوسری ہے، جیسے شب برات ہے، بہت سے لوگ شب برات کو مناتے ہیں۔ کیوں مناتے ہیں صاحب؟ کہ صاحب شب برات کی فضیلت آئی ہے، یہی تو بات ہوگی نا ذہن میں، دینی بات سمجھ کر ہی تو مناتے ہیں۔ حضرات علماء نے کہا حضور علیہ السلام کی سنت کو جس طرح حضور نے کیا اس طرح عمل کیا جائے تو کہلائے گی سنت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی مبارک میں ایک مرتبہ قبرستان چلے گئے تھے، وہ بھی چپکے سے، شب برات میں چپکے سے ایک مرتبہ آپ قبرستان تشریف لے گئے، یار لوگوں نے جشن بنا لیا۔ اب جو حالات ہیں مجھے آپ کے یہاں کا نہیں پتا، لیکن مجھے اور بہت سی جگہ کا معلوم ہے، تو صورت حال یہ ہے کہ ساری رات تو شب بیداری ہو رہی ہے، ہر مسجد میں جا کے نفلیں پڑھی جا رہی ہیں۔ ان ظالموں سے کوئی پوچھے کہ سارے سال فرض تو پڑھتے نہیں ہو اور آج کی رات میں ہر مسجد میں جا کے نفل پڑھ رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ اپنی طرف سے دین میں اضافے کرتے ہو، اور صاحب اجتماعی طور پر نفلیں ہو رہی ہیں اور اجتماعی طور پر سے قبرستان جا رہے ہیں۔ ایک ہنگامے پہ موقوف ہے، گھر کی رونق، نوحہ غم ہی صحیح، نغمہ شادی نہ صحیح، قبرستان میں جانا بھی ایک جشن بن گیا، چراغاں ہو رہا ہے۔ عجیب عجیب باتیں ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا مسلمان دین کے معاملات کو اپنی عقل سے کیوں طے کرتا ہے؟ بھائی تو اپنے کاروبار کو اپنی عقل سے طے کر لے، لیکن جو دین کے معاملات ہیں تو وہ تو اپنے گھر سے نہیں لائے ہو نا، جس نے بتایا ہے اس سے پوچھو نا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین لائے ہیں تو وہی بتائیں گے کہ کس کو کس طرح کرنا ہے۔ اب رات ہی مجھ سے ایک بچے نے پوچھا تھا، اور اس کی سعادت ہے کہ اس نے پوچھ لیا کہ جیسے 27 شب ہے، نئے کپڑے پہنے یا نہیں اس میں؟ اس نے بتایا کہ ہم نے نئے کپڑے بنائے ہیں، میں نے منع کر دیا، اس نے مان لی بات، یہی موجود ہے وہ۔ لیکن میں سچ کہتا ہوں آپ سے، پتہ نہیں مجھے کشف ہو رہا تھا، دن میں میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ شب قدر کے لیے بھی کچھ لوگ نئے کپڑے بناتے ہوں۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد ہی بچے نے آ کر پوچھ لیا، شب قدر اول تو یقین ہی نہیں،
لیکن اگر یقینی طور پر بھی کسی کو معلوم ہو جائے کسی طریقے سے تو یہ کہاں سے آیا کہ صاحب اس میں نئے کپڑے آپ پہن کر آئے؟ ارے اس میں تو اور پرانے کپڑے پہن کر آؤ اللہ میاں سے معافی مانگنے کے لیے، اللہ کو اپنے اوپر اللہ کا رحم کھلوانے کے لیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ واقعتاً پرانے کپڑے پہن کے آنا ہے، بلکہ معمول کے مطابق آدمی رہے۔ کیا شب قدر کی فضیلت صحابہ کرام سے زیادہ ہمیں معلوم ہے اور ان سے زیادہ شوق ہے ہمیں اس کے حاصل کرنے کا؟ انہوں نے تو نئے کپڑے نہیں پہنے اس کے لیے۔ میں نے اس بچے سے کہا کہ نئے کپڑے پہننے کی تو کہیں تاکید کسی بھی کام کے لیے نہیں آئی ہے، لیکن اچھے کپڑے پہننے کا حکم ہے عید کے لیے اور جمعے کے لیے۔ یہ سنت طریقہ ہے، جو آپ کے پاس کپڑے ہیں ان میں جو اچھے ہوں۔ اب عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ نئے کپڑے بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے وہ اچھے ہیں وہ پہن لیں، لیکن اگر کسی کو میسر نہیں ہے تو جو کپڑے موجود ہیں ان میں جو اچھے والے ہیں وہ پہن لے آدمی۔ یہ حکم آیا ہے اور یہ بھی مستحب کے درجے کی سنت ہے، مستحب کے درجے کی سنت ہے یہ بھی، لیکن آپ اپنی طرف سے پھر بڑھا لیں اس کو۔ اللہ کی پناہ ربیع الاول کا مہینہ ایک مرتبہ بریلی میں اتفاق سے میری بہن وہاں رہتی ہے تو میں 11 ربیع الاول کو وہاں موجود تھا کسی کام سے، اور اتفاق یہ کہ بریلی میں 11 ہی کو جلوس نکلتا ہے 12 کے بجائے، اور سب جگہ تو 12 کو نکلتا ہے، بریلی میں 11 کو نکلتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہر بچے کے نئے کپڑے بن رہے تھے، بتایا ہمارے عزیزوں نے کہ محلے میں ہر گھر میں جو ان کے گھر ہیں عید کو کپڑے بنے نہ بنے 12 ربیع الاول کے لیے ضرور بنیں گے۔ اور پتہ یہ چلا کہ جلوس کے لیے یہ ترتیب ہوتی ہے، ہر مسجد کے سامنے محلے والے جمع ہو جاتے ہیں، پھر وہاں سے ہر امام ان کو لے کر چوک پر جاتے ہیں، وہاں سے وہ سارے قافلے اکٹھے ہو کر مرکزی جو بڑی جگہ ہے وہاں پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جلوس میں شامل ہوتے ہیں۔ دوپہر کو جاتے ہیں بچے اور رات تک واپس آتے ہیں، ہر بچہ نئے کپڑے پہن کر جاتا ہے، اور گھر کا چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اس میں جائے گا، بڑے تو جائیں گے ہی جائیں گے، چھوٹے بھی جائیں گے۔ کوئی پوچھے ان سے کہ تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی صحابہ سے زیادہ ہو رہی ہے؟ اپنی طرف سے کیسے دین میں اضافہ کرتے ہو؟ مزاج بنائیں، میرا مطلب یہ کہ مثالیں کہاں تک دی جائیں، مزاج بنایا جائے اس بات کا۔ کہہ دوں اجازت ہو تو، جیسے تراویح ہے، الحمدللہ یہاں تراویح ختم ہوئی، معمول کے مطابق کام ہو گیا، لیکن بہت سی جگہوں پر تراویح کے لیے طرح طرح کے اہتمامات ہیں، لائٹوں کو بڑھایا جا رہا ہے، سجاوٹ ہو رہی ہے، اور صاحب اس کے بعد مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں، پھر وہی بات آ جائے گی تمہیں اس عبادت کے کرنے کی خوشی صحابہ سے زیادہ ہو گئی ہے کیا؟ عجیب بات ہے، مزاج ہمارے خراب ہو گئے، سچی بات ہے۔ ہم دین کو اپنی رائے سے طے کرنا چاہتے ہیں، ہر چیز میں یہی اصول یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کام جس طرح نقل ہو کر آیا ہے ہمیں اس طرح کرنا ہے، صحابہ نے جس طرح کیا اس طرح کرنا ہے۔ ہمارا دین کا جذبہ صحابہ سے نہیں بڑھ سکتا کہ ہم اپنی طرف سے کوئی اس کا اظہار کریں۔ ہمارے لیے تو تراویح کا ختم ہو یا شب قدر ہو، یہ رونے کے دن ہوتے ہیں کہ ہمارا کیسا عمل ہے پتہ نہیں اللہ نے قبول بھی کیا کہ نہیں کیا۔ رونے کا مسئلہ ہے، فکر تو یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا عمل، یہاں جشن ہو رہا ہے، عجیب بات ہے، یہاں کا مطلب یہاں نہیں، پوری دنیا میں، ہندوستان بھر میں اور ہر جگہ، اور جہاں جاؤ ایک نئی بدعت ملے گی۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت سے لکھا ہے کہ بدعت جو ہوتی ہے وہ علاقائی ہوتی ہے اور سنت آفاقی ہوتی ہے، عالمی ہوتی ہے۔ سنت ظاہر ہے وہ تو حضور علیہ السلام کی سنت ہے، جہاں بھی ہوگی ایک ہوگی، لیکن بدعت اپنی اپنی گھڑی ہوئی ہے، لہٰذا ہر علاقے میں الگ بدعت ہے۔ تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ پہلا درجہ یہ ہے کہ تم اپنے سارے ظاہری اعمال کو سنت کے تابع کرو، یہ پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ، سارے باطنی اعمال کو سنت کے تابع بناؤ۔ باطنی گناہوں پر اس دن گفتگو ہوئی ہے، وہی مراد ہے۔
کہ باطن سے جو کام ہوتے ہیں ان کو سنت کے تابع کرو، اپنی سوچ کو، اپنی نیت کو، اپنے ارادے کو، دوسروں کے ساتھ جو تمہارے جذبات ہیں ان کو سب کو سنت کے مطابق بناؤ، یعنی نیت میں ریا نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، دوسروں کے ساتھ جو معاملہ ہے اس میں بڑائی نہ ہو، تکبر نہ ہو، کینہ اور بغض نہ ہو، دشمنی نہ ہو، بدخواہی نہ ہو، عداوت نہ ہو، اور کیا نہ ہو، یہی سب ہے اندر کی باتیں، ان سب کو سنت کے تابع کر لو، ہر آدمی کے لیے خیر خواہ بن جاؤ، ہر ایک کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ، دل میں اپنے اخلاص رکھو، جو عمل کرو اللہ کے لیے کرو، یہ دل کو یعنی باطنی اعمال کو سنت کے تابع کرو، یہ دوسرا درجہ ہے۔ اور فرمایا کہ تیسرا درجہ یہ ہے کہ اپنے اعمال کی کیفیات کو سنت کے تابع کرو، اعمال کی کیفیات، یعنی مثلا نماز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز جس کیفیت کے ساتھ پڑھتے تھے کوشش کرو اس کیفیت کو حاصل کرنے کی۔ حضور علیہ السلام نے حج کیا، اللہ اگر حج کی توفیق دے تو حج اس کیفیت کے ساتھ کرنے کی کوشش کرو جس کیفیت کے ساتھ حضور علیہ السلام نے کیا۔ جو عمل بھی ہے، ہر عمل کے سلسلے میں حضور علیہ السلام کی ایک کیفیت تھی، اور یہ یاد رکھیں یہ کیفیات ملتی ہیں مشائخ کے یہاں، مشائخ کا کام ہے کیفیات کو منتقل کرنا۔ حضور علیہ السلام کے اعمال وہ تو شریعت کا حصہ ہے، سب کچھ احادیث میں بیان کیا گیا، کیفیات بھی بیان کی گئی ہیں، مگر وہ حاصل ہوتی ہیں اللہ والوں کی صحبت سے۔ تو یہ تین درجے اگر آدمی حاصل کرے تو کہا جائے گا کہ اس نے سنت کا اتباع کیا۔ آپ غور کریں کہ ہم لوگ کہاں ہیں، پہلا درجہ بھی ہمارا آدھا بھی نہیں ہے، ادھورا بھی نہیں ہے، ہم نے کس قسم کی زندگی بنا رکھی ہے اپنی، اور ہمارا دعویٰ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا۔ سچی بات یہ کہ ہماری تو محبت بھی یعنی معاف کیجیے گا جی چاہتا ہے ڈرتے ڈرتے ہی کہیں، مگر یہ کہیں کہ شک ہوتا ہے اپنی محبت کے بارے میں، اپنے اعمال دیکھ کر شک ہوتا ہے۔ ہمارے اکابر کے یہاں جو نمونے ملتے ہیں وہاں تو محبت بھی آخری درجے کی پائی جاتی ہے، یعنی ہم نے یہ دیکھا ہے لوگ دعوے تو بہت کرتے ہیں لیکن جاؤ اور دیکھو ہمارے اکابر کی زندگیوں کو تو پتہ چلے گا محبت کسے کہتے ہیں۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، امام ربانی حضرت مولانا بشیر احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، عجیب شخصیت ہے، ان کو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے جب حضرت مدنی مدینہ طیبہ میں پڑھاتے تھے تو وہاں کے جو روضہ اقدس پر صفائی کرنے والے سعادت مند لوگ تھے ان سے حضرت مدنی کا تعلق تھا، وہیں وہ پڑھاتے تھے، تو روضہ اقدس کی صفائی جو وہ کرتے تھے جس چیز سے بھی کرتے ہو تو وہاں کی گرد کو جمع کر لیتے تھے اور وہ کسی خاص آدمی کو اپنے دیا کرتے تھے، تو انہوں نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو روضہ اقدس کی وہ خاک دی، حضرت نے اپنے شیخ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو بھیج دی، تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس کو اپنے سرمے میں ملا دیا۔ خاک طیبہ کو سرما کہنا شاعری میں تو آسان ہے لیکن حقیقت میں عملاً اپنے سرمے میں ملا کے آنکھوں میں لگانا یہ کسی نے کیا ہوگا؟ عشق بھی وہیں ملتا ہے ہمارے اکابر کے یہاں۔ اور پھر سنت کا اتباع اس درجے کا جو آپ نے حضرت مدنی کا عمل سنا، حضرت شیخ العلم رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے مہینے میں ساری رات عبادت ہوتی تھی، ایک حافظ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے اور اس کو کھڑا کر کے امام بنا کے اس سے قرآن سنتے تھے۔ ایک حافظ تھک جاتا تھا تو دوسرے حافظ صاحب آ جاتے تھے، کئی آدمیوں کی ڈیوٹی رہتی تھی اور حضرت سب کے ساتھ رہتے تھے اور ساری رات عبادت کر کے ایسا بھی ہوا بعض مرتبہ کہ پیروں پہ ورم آ گیا تو پیروں پہ ہاتھ پھیر کے کہنے لگے الحمدللہ سنت ادا ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو یہی سنت ہے کہ آپ عبادت کرتے تھے یہاں تک کہ آپ کے پیروں پہ ورم آ جاتا تھا۔ اس کو کہتے ہیں سنت کا اتباع، اس کو کہتے ہیں محبت۔
اب ہم لوگ جو ہے نعرے لگاتے ہیں، ہم اظہار کرتے ہیں محبتوں کا، دعوے کرتے ہیں محبتوں کے، لیکن دعوے کی سچائی تو یہیں آ کر معلوم ہوگی جب اتباع کے میدان میں آدمی آئے گا، جب پتہ چلے گا کہ محبت کس معیار کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، ایمان تم میں سے کسی کا پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے، یعنی سارا کچھ دین کے تابع کر دو تو پتہ چلے گا کہ ایمان مکمل ہوا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صرف 3 حق ہم بیان کر سکے، اور وہ بھی ادھورے جیسے ہم سے بیان ہوئے، آپ پر ایمان لانا، آپ سے محبت کرنا اور آپ کا اتباع کرنا۔ 2-3 حقوق میں صرف فہرست کے طور پر گنا دیتا ہوں، کبھی موقع ہوگا بیان کریں گے۔ حضور علیہ السلام کا ایک حق ہے آپ کے صحابہ سے محبت کرنا ہے، حضور علیہ السلام کا ایک حق ہے آپ کے دین کی حفاظت کی کوشش کرنا، آپ کا ایک حق ہے آپ کے دین کا دفاع کرنا۔ یہ دین کے جتنے شعبے ہیں یہ سارے حضور کے حقوق میں آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی بھی توفیق دے اور عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا بنا دے کہ قیامت میں ہمیں حضور کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ علامہ اقبال نے جو کہا تھا، اقبال کے 2 الگ الگ قسم کے شعر یاد آ گئے۔ مسلسل جو بات چل رہی ہے وہ تو مشہور شعر ہے کہ کیا کہتے ہیں، یا اگر بینی حساب ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے اسی شعر کی وجہ سے اقبال کی مغفرت ہو گئی ہوگی۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر آئے من پذیر، یا اگر بینی حساب ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ تو ہر دو عالم سے بے نیاز ہے، میں محتاج ہوں، قیامت کے دن میرے عذر قبول کر لینا، اللہ سے کہہ رہے ہیں۔ اور اگر اے اللہ میرا حساب ضروری ہو تو حضور کی نگاہ سے چھپا کے لے لینا، حضور کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسے تو کم سے کم ہو جائیں کہ حضور کے سامنے ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے اور ہمارے اعمال کی وجہ سے حضور کو تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت نے عجیب قصہ لکھا ہے کہ دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر ایک فقیر مانگتا تھا، بہت سے مانگتے ہیں، اب بھی مانگتے ہیں۔ ایک انگریز وہاں سے گزرا تو فقیر کو اس نے کچھ دیا، اپنا بٹوا نکال کر اس میں سے کچھ دیا اور پھر واپس رکھا بٹوا، اور یوں رکھتے ہوئے جیسے آدمی پیچھے، ان کی جیب تو پیچھے ہی ہوگی، پیچھے رکھتا ہوا چلتا ہوا رکھنے لگتا ہے، وہ چلتے چلتے رکھا اس نے، مگر اسے احساس نہیں ہوا، وہ بٹوا باہر ہی گر گیا، جیب میں نہیں گیا۔ اور یہ جو فقیر تھا اس کی نظر تھی اس پر، بالکل ابھی قریب ہی تھا، لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے، تو اس نے آواز دینے کی کوشش کی مگر وہ متوجہ نہیں ہوا، تو اس نے وہ بٹوا اٹھا کر رکھ لیا۔ غالباً اس فقیر کا پیر بھی خراب تھا ورنہ یہ دوڑ کر دے سکتا تھا، لیکن جا نہیں سکتا تھا، اس نے اٹھا لیا اس بٹوے کو۔ اور اب اس نے سوچا تھوڑی دیر کے بعد کہ شاید یہ اندر سے واپس آئے گا، اس کی شکل کو ذہن میں بٹھایا کہ یہ کیسا آدمی تھا، کیسے کپڑے تھے، اب شاید واپس آئے گا تو میں اس کو دے دوں گا، مگر وہ نظر نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے وہ دوسرے دیش سے نکل گیا، پورے دن گزر گیا وہ نظر نہیں آیا، اگلا دن گزر گیا وہ نظر نہیں آیا۔ وہ فقیر روزانہ بیٹھتا تھا اور اس لیے دھیان رکھتا تھا کہ وہ آئے گا تو میں اس کا بٹوا دوں گا۔ 1 ہفتے کے بعد وہ آیا دوبارہ، تو اس نے پہچان لیا اور جلدی سے اس کو آواز دی اور کسی کے ذریعے بات کی۔ وہ انگریز تھا، اس سے پوچھا، اس نے کہا ہاں میرا بٹوا گم ہو گیا تھا اور اس میں رقم بھی تھی اور کچھ اور چیزیں بھی تھیں۔ تو فقیر نے دکھایا کہ یہ ہے، اس نے کہا یہی ہے، شکریہ کے ساتھ لے لیا۔
اس کے بعد اس نے ہی پوچھا یا کسی دوسرے آدمی نے جو ساتھ میں تھا کہ بھائی ایک بات بتاؤ، تم فقیروں مانتے ہو اور میں نے تمہیں جو اس دن پیسے دیے تھے تھوڑے بہت، اس بٹوے کے اندر اس سے کئی سو گنا زیادہ روپے موجود تھے، بھائی کیا دیا ہوگا اس نے؟ 10 روپے دیے ہوں گے، 50 دیے ہوں گے، 100 مان لیجئے، اس کے بٹوے میں ہزاروں روپے تھے، تو جو تمہیں میں نے دیا تھا اس سے کہیں زیادہ تمہیں خود بخود مل گیا، تم نے اس کو رکھا کیوں نہیں، واپس کیوں کیا؟ تو فقیر نے جواب دیا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ دل میں تو میرے بھی کئی دفعہ آیا، مال غنیمت ملا ہے، لیکن میں مسلمان ہوں، میرے دل میں ایک بات آ گئی، مجھے یہ خیال آیا کہ یہ جو انگریز تھا یہ عیسائی ہوگا، اور قیامت کے دن ہمارے حضور سب انبیاء سے وہاں ملاقات بھی ہوگی، اگر خدا نہ خواستہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ شکایت کی میرے حضور سے کہ آپ کے ایک امتی نے میرے امتی کا پیسہ دبا لیا تھا تو میرے حضور کو شرمندگی ہوگی، میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے آقا کو میری وجہ سے شرمندگی ہو، اس لیے میں نے واپس کر دیا۔ یہ عجیب باتیں ہیں، یہ ہے وہ محبت جس کو کہتے ہیں۔ میں نے کہا تھا اقبال کے 2 شعر یاد آئے، 2 تو وہ تھے ہی، 2 اور ہیں وہ بھی اسی موضوع پر ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ شب پیش خدا بگریستم زار، مسلمانہ چرا خارن تو زارن، ندا آمد نبی دانی کہ ای قوم دلے دارن تو محبوب ندارن۔ ایک رات میں اللہ کے سامنے رویا، زار و قطار رویا، اور میں نے اللہ سے یہ پوچھا کہ یا اللہ مسلمان کیوں پریشان ہیں، کیوں ذلیل ہیں؟ ذرا غور کریں مضمون کہاں لے گئے، یہ مسلمان کیوں پریشان حال ہیں، کیوں ذلیل و خوار ہیں دنیا میں؟ تو آواز آئی، جواب ملا کہ تمہیں نہیں معلوم یہ بات کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ یہ مسلمان اپنے پاس دل تو رکھتے ہیں مگر ان کے پاس کوئی محبوب نہیں ہے۔ اب آپ سوچ لیں ذرا، ہمارے پاس تو محبوب بہت اچھا ہے، سب سے بڑا محبوب اللہ کی ذات، اور اس کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات، اتنے شاندار محبوب تو کسی کے بھی پاس نہیں ہے۔ ہم اپنے دلوں میں ان کی محبت کو صحیح معنی میں رکھیں گے تو ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس قسم کا اتباع اور یہی محبت عطا فرما دے جس کی ابھی تفصیل آئی ہے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اپنے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ ہم سے راضی کر دے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے برے اعمال کی وجہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام قیامت میں ہم سے ناراضی کا اظہار کریں۔ اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما۔ حضور علیہ السلام نے خود بتا رکھا ہے قیامت میں جب حوض کوثر پر ہوں گے تو کچھ لوگ آئیں گے اور میں ان کو حوض کوثر کا پانی دینے کی کا ارادہ کروں گا، لیکن فرشتے ان کو واپس کر دیں گے کہ جاؤ دور جاؤ۔ میں کہوں گا یہ تو میرے امتی ہیں، دیکھو امتی ہونا سمجھ میں آئے گا؟ تو فرشتے کہیں گے امتی تو ہیں مگر انہوں نے آپ کے بعد آپ کے طریقے کو بدل دیا تھا۔ یہی ہے سنت سے ہٹنا اور بدعت پہ چلنا۔ حوض کوثر کا پانی نہیں ملے گا، حضور کی شفاعت نہیں ملے گی۔ اللہ رب العزت اس برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کی شفاعت بھی نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں جنت کا دخول اولی نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا فرما لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت۔
أنت أهل التقوى وأهل المغفرة وأهل الجود والكرم. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بعدد كل ذرة ألف ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم إننا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بناصيتنا واجعل الإسلام منتهى رضائنا وإنا أذلاء فأعزنا وإنا فقراء فارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اے اللہ، اے رب کریم، ہم آپ کے کچھ گناہ گار بندے حقیقت میں بہت گندے یہاں جمع ہیں. اے اللہ ہماری گندگی دور فرما دیجیے. اے اللہ ہم اسی لیے جمع ہوئے تھے، ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بہت گندا کر رکھا ہے. اے اللہ ہم نے اپنے آپ کو گناہوں میں لت پت کر رکھا ہے. اے اللہ ہم آئے ہیں آپ کے پاس پاک ہونے کے لیے. اے اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں سارے گناہوں سے پاک کر دیجیے. اے اللہ، اے رب کریم، اے رحمان الرحیم، آپ نے ہمیں کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں. اے اللہ آپ نے ہمیں اے اللہ دنیا میں کتنے انسان ہیں جن کی عقلیں ہم سے زیادہ، جن کا پیسہ ہم سے زیادہ، جن کی سمجھداری ہم سے زیادہ، اے اللہ جن کی معلومات ہم سے زیادہ، مگر وہ ایمان سے محروم ہیں. اے اللہ ہم جیسے اے اللہ نااہلوں کو آپ نے ایمان دیا ہے. اے اللہ آپ کی یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اے اللہ، اے رب کریم، آپ نے ایمان دینے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس امت میں پیدا کیا ہے. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے، جن کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد ساری دنیا کے لیے انہی کے راستے پر چلنا ہدایت کا راستہ ہے، انہی کے راستے پہ چلنا نجات کا راستہ ہے. اے اللہ آپ نے ہمیں ان کی امت میں پیدا کر دیا، اور اے اللہ ہماری ناپاکی کے باوجود آپ نے ہمارے دل میں ان کی محبت بھی کچھ نہ کچھ ڈال دی. اے رب کریم، اے رحمان الرحیم، آپ کو ان کی محبت کا واسطہ، آپ کو اپنی رحمت کا واسطہ، آپ کو اپنی رحمت کی وسعت کا واسطہ. اے اللہ ہماری کمزوری کا واسطہ اور آپ کی طاقت کا واسطہ. اے اللہ دیکھیے تو صحیح ہم آپ کے سامنے کیا ہیں. اے اللہ وہ بھی نسبت نہیں ہے جو ہاتھی سے چیونٹی کو ہو سکتی ہے. اے اللہ یہ دونوں تو مخلوق ہیں. اے اللہ آپ خالق ہیں، آپ کے مقابلے میں ہماری کوئی طاقت بھی نہیں ہے. اے اللہ ہماری کمزوری پہ نظر فرما کر، اے اللہ اپنی رحمت پہ نظر فرما کر، اے اللہ اپنی رحمت کی وسعت پہ نظر فرما کر ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے. اے اللہ معاف کر دیجیے. اے اللہ معاف کر دیجیے. اور اے اللہ پہلے گناہ معاف کر دیے ہوں تو اے اللہ ساتھ ساتھ یہ بھی کر دیجیے کہ آئندہ گناہوں سے بچنا آسان کر دیجیے. اللہ ہم آپ کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے، ہمارے ہاتھ آپ کے سامنے اٹھنے کے لائق نہیں ہے. اے اللہ شرم آتی ہے کچھ بھی کہتے ہوئے. اے اللہ بڑے بڑے گناہوں کے انبار ہم نہیں اکٹھے کر رکھے ہیں، لیکن اے اللہ ہمیں ایک بات کا پکا یقین ہے
ہمیں جس طرح اس بات کا یقین ہے کہ ہمارے گناہ بہت ہو گئے، ان کا 10واں حصہ بھی ہم نہیں اٹھا سکتے، 100واں حصہ بھی نہیں اٹھا سکتے، اے اللہ اس سے بڑھ کر ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ آپ کی رحمت ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ آپ نے تو یہ بتا رکھا ہے آپ نے اپنے پیغمبر کے واسطے سے ہمیں بتا رکھا ہے کہ اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر گناہ لے کے آئے گا میں زمین پر مغفرت لے کے آئے گا۔ اللہ ہم آپ کے سامنے توبہ کر رہے ہیں، جیسی کیسی ٹوٹی پھوٹی توبہ ہے قبول کر لیجئے۔ بے شک آپ کی رحمت و مغفرت کے مستحق تو ہم نہیں ہیں، لیکن اے اللہ مستحق ہونے کا مسئلہ ہوتا تو ہمیں تو روٹی کا ایک لقمہ بھی نصیب نہیں ہو سکتا نا۔ آپ نے اپنی رحمتوں سے ہمیں ڈھانپ رکھا ہے، یہ آپ کی رحمت ہی تو ہے نا۔ اے اللہ میرے گناہ ہزار صحیح شمار تو ہے، تیرے کرم کا تو یارم کوئی شمار نہیں۔ اسی یقین پہ بخشش کا ہے یقین مجھ کو، اسی یقین پہ بخشش کا ہے یقین مجھ کو، کسی عمل پہ بھی بخشش کا انتظار نہیں۔ اے اللہ ہمیں معلوم ہے ہماری مغفرت ہمارے اعمال سے نہیں ہوگی، آپ کے فضل سے ہوگی۔ اے اللہ گناہ معاف کر دیجئے اور گناہوں سے بچنا آسان کر دیجئے۔ اے اللہ بہت شرمندگی ہوتی ہے، ہم سے گناہ نہیں چھوٹ رہے ہیں، بار بار توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ کئی دفعہ ہم نے تنہائی میں بھی توبہ کی ہے اور اجتماعی توبہ بھی کی ہے، لیکن اے اللہ ہم سے گناہ چھوٹتے نہیں ہے۔ اے اللہ ہماری مدد کر دیجئے۔ اے اللہ گناہ چھوڑنے میں مدد مانگنے میں مدد کر دیجئے، اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ انبیاء بھی تو آپ ہی کے بندے تھے جنہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا، صحابہ بھی تو آپ ہی کے بندے تھے جو گناہوں سے محفوظ رہتے تھے، اولیاء بھی تو آپ ہی کے بندے ہوتے ہیں جو گناہوں سے پورا پرہیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم بھی تو آپ ہی کے بندے آپ ہی کے بنائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہمارے لیے بھی گناہوں سے بچنا آسان کر دیجئے۔ اب تک ہم نے گناہ کر لیے، اے اللہ بقیہ زندگی گناہوں سے پاک گزروا دیجئے۔ اے اللہ ایسا فیصلہ کر دیجئے۔ اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما دیجئے، اس بولنے والے سب سے بڑے گناہگار کی مغفرت۔ اے اللہ ہمارے گھر والوں کی، ہمارے بیوی بچوں کی، آل اولاد کی، ہمارے والدین کی، ہمارے رشتہ داروں کی، ہمارے چاہنے والوں کی، جاننے والوں کی، چھوٹوں بڑوں کی اور اس پوری امت کے ہر فرد کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ راضی ہو جائیے ہم سے۔ اے اللہ اپنی جزا کے لائق بھی بنا دیجئے، اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمیں علم نافع، عمل صالح، رزق حلال واسع، لسان ذاکر، قلب خاشع، عمل مقبول نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ بیماریوں سے شفا دے دیجئے، قرضوں سے نجات دے دیجئے، بے گھری سے بچا لیجئے۔ اے اللہ بے روزگاری سے بچا لیجئے، اولاد سے جو محروم ہے ان کو نیک اولاد دے دیجئے، جن کے بیٹے نہیں ہیں ان کو نیک صالح بیٹے دے دیجئے۔ اے اللہ اور کوئی مسئلہ ہے اے اللہ ہم کیا بتائیں، کیسے کہیں، اور آپ کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اے اللہ آپ تو سب کچھ جانتے ہیں، ہم سراپا فقر ہیں، سراپا احتیاج ہے، ہم تو مجسم ضرورت ہے۔ اے اللہ ہماری ساری ضرورتیں پوری فرما دیجیے۔ قدم قدم پہ ہمارے ذہنوں میں ہماری دنیا کی ضرورتیں آتی رہتی ہیں۔ اے اللہ ہم تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں تو دنیا کی ضرورتیں ہمارے دلوں میں آ جاتی ہیں۔ اے اللہ ہماری ساری ضرورتیں پوری کر دیجیے اور ہمیں اچھی عبادت کرنے کی توفیق دے دیجیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت اور آپ کا مکمل اتباع اے اللہ ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ حضور کی سنت کے مطابق زندگی گزارنا نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ حفاظت فرمائیے ہم سب کی، ہماری ایمان و عمل کی، عزت و آبرو، آل اولاد، جان و مال، کاروبار کی، اس پوری امت کے ہر فرد کی ان تمام چیزوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ حرمین شریفین، مسجد اقصی، تمام مساجد، مدارس، دینی مراکز، خانقاہیں، اے اللہ دین کے ہر کام اور ہر کام کے مددگار سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب پر ایک رحمت کی ایک نظر ڈالتے ہیں،
ہمارے دلوں پر رحمت کی ایک نظر ڈال دیجیے. اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے اور آپ ہمارے بن جائیے. اے اللہ رمضان جا رہا ہے, ابھی آیا تھا ابھی جا رہا ہے. اے اللہ ہم نے بڑی ناقدری کی ہے. اے اللہ اے رب کریم معاف فرما دیجیے. اور اے اللہ آئندہ ہمیں ہماری ناقدری کی وجہ سے اس نعمت سے محروم مت دیجیے گا. بار بار یہ دولت نصیب فرمائیے اور قدر کی توفیق دیجیے, اور جتنے لمحے باقی رہ گئے ہیں ان کی بھی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.